بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی شہر میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ بہت ہی نیک اور رحم دل تھا، نہ کسی پر ظلم کرتا اور نہ ظلم ہونے دیتا۔ اس نے سزائیں بھی ہلکی کروا دی تھی، لیکن پھر بھی اس کی سلطنت میں امن و امان تھا، لوگ ایماندار تھے، خوشحالی تھی، اس لیے جرائم بھی کم تھے۔ لوگ اتنے خدا ترس تھے کہ بادشاہ کی جان و مال کو دعا دیتے تھے۔ بادشاہ کی رحم دلی کا یہ حال تھا کہ انسان تو انسان، وہ جانوروں پر بھی ظلم نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، برسات کا سہانا موسم تھا۔ بادشاہ اپنے وزیروں اور مصاحبوں کے ساتھ سیر کو نکلا۔ جنگل کے قریب ڈیرے ڈالے گئے، بادشاہ کا خیمہ نصب کیا گیا، مختلف طرح کے کھیل تماشے اور تفریحات ہونے لگی۔ جنگل میں منگل رچا ہوا تھا، اچھے اچھے پکوان بن رہے تھے۔ کھانے کا وقت ہوا، دسترخوان بچھایا گیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک بڑے سے درخت پر ایک بہت بڑا بندر بیٹھا خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے بندروں والی کوئی حرکت نہیں کی تھی، نہ کھانے کی کوئی چیز لے کر بھاگا اور نہ ہی کسی کو پریشان کیا۔ بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا، تھوڑا کھانا اور پھل اس بندر کے سامنے بھی ڈال دو۔ نوکروں نے کچھ پھل اور روٹی بندر کے پاس پتھر پر رکھ دی۔ بندر پتھر کے نیچے اترا اور ایک ٹھیکری لے کر کوئلے سے اس پر کچھ لکھنے لگا۔ پھر اس نے وہ ٹھیکری بادشاہ کو دے دی۔ بادشاہ خود بھی یہ تماشا دیکھ رہا تھا اور ٹھیکری پر لکھا تھا، میں ایسے کھانے نہیں کھاؤں گا۔ جیسا دسترخوان بادشاہ سلامت کے لیے لگا ہے، ایسا ہی میرے لیے بھی لگایا جائے، اور جیسے برتنوں میں بادشاہ کو کھانا پیش کیا جا رہا ہے، ایسے ہی برتنوں میں مجھے بھی کھانا پیش کیا جائے، تبھی میں کھانا کھاؤں گا۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک بندر نہ صرف لکھ پڑھ سکتا ہے بلکہ اس کا اتنا اونچا دماغ بھی ہے۔ بادشاہ کو بھی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس بندر کے لیے بھی ہمارے جیسا دسترخوان لگاؤ اور وہی کھانا پیش کرو جو ہمیں پیش کیا گیا ہے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ جب دسترخوان لگ گیا تو بندر پتھر سے اتر کر نیچے آیا۔ نوکروں نے اس کے ہاتھ دلوائے، پھر بڑی تمیز سے اس نے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھوئے اور واپس پتھر پر جا کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ بڑی حیرت اور دلچسپی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ نوکروں نے جلدی جلدی سامان سمیٹا۔ بادشاہ نے کہا، ایک ڈانٹ کا ٹکڑا بندر کے پاس بھی رکھ دو، کہیں بھیگ نہ جائے، کسی کا پالتو بندر لگتا ہے۔ نوکر ٹانٹ لے کر اس کے پاس پہنچے تو اس نے جٹ ٹھیکری پر کچھ لکھ کر نوکر کو دے دیا۔ نوکر بادشاہ کے پاس گیا۔ لکھا یہ تھا کہ جیسا خیمہ بادشاہ کے لیے لگایا گیا ہے، ایسا ہی میرے لیے بھی لگاؤ، ویسے ہی ساز و سامان تیار کرو، تب میں آؤں گا۔ بادشاہ اب باقاعدہ دلچسپی لے رہا تھا۔ بادشاہ کے حکم سے فوراً شاہی خیمے جیسا دوسرا خیمہ کھڑا کیا گیا اور پلنگ بستر لگایا گیا۔ اتنے میں بارش شروع ہو گئی۔ بندر بڑی نفاست سے اٹھ کر خیمے میں آیا۔ بادشاہ جتنے دن بھی سیر و تفریح کی غرض سے وہاں ٹھہرا، بندر ہر بات میں بادشاہ کی برابری کی فرمائش کرتا رہا۔ جس دن بادشاہ واپس محل میں جانے کے لیے روانہ ہونے والا تھا تو اس نے نوکروں سے کہا، اس بندر سے پوچھ کر آؤ کہ ہمارے ساتھ چلے گا۔ بندر نے پھر ٹھیکری پر لکھا، جیسا ہاتھی بادشاہ کی سواری میں ہے، ویسا ہی ہاتھی میرے لیے بھی تیار کراؤ، پھر میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں سوچا، اچھی تفریح ہے، اس بندر کو ساتھ رکھنا چاہیے، ایسا شائستہ اور پڑھا لکھا بندر تو کہیں نہیں ملے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک ہماری سواری جیسی سواری اور تیار کرو اور اس بندر کو بھی ہمارے ساتھ محل میں لے چلو۔ بندر بڑی شان سے شہر میں داخل ہوا۔ اس کا ہاتھی بادشاہ کے ہاتھی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ شہر کے لوگ بڑی حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ محل میں پہنچ کر بادشاہ نے کہا، باہر جو نوکروں کے مکان ہیں ان میں سے ایک مکان میں بندر کو چھوڑ دیا جائے۔ بندر کو اب کاغذ قلم بھی دے دیا گیا تھا۔ اس نے کاغذ پر لکھا، میں یہاں نہیں رہوں گا، جیسا محل بادشاہ کا ہے ایسا ہی محل میرے لیے بھی تیار کروایا جائے، ویسے ہی ساری آسائشیں بھی ہوں، تو پھر میں رہوں گا، ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا۔ بادشاہ کا ایک محل اور بھی تھا جہاں وہ گرمی کے موسم میں رہا کرتا تھا۔ اس محل کو بادشاہ نے بندر کے رہنے کے لیے تیار کروا دیا اور بندر اس میں رہنے لگا۔ نوکروں کو بہت برا لگتا تھا کہ انہیں ایک بندر کی خدمت شاہی اہتمام کے ساتھ کرنی پڑ رہی ہے، لیکن بادشاہ کا حکم تھا اور بادشاہ کی ملکہ کو بھی بندر سے بڑی چڑ ہو گئی تھی۔ وہ برابر بادشاہ سے کہتی رہتی کہ اس بندر کو واپس جنگل میں چھڑوا دے،
कोई बदरू लगती है, लेकिन बादशाह उस बात पर राजी नहीं था। इधर बंदर ने दरबार में आकर बैठना भी शुरू कर दिया। सारे मुकदमे बड़े ध्यान से सुनता। अगर बादशाह कोई गलत फैसला देने वाला होता तो झट से उसके हाथ से कागज कलम लेकर फाड़ देता और सही फैसला लिखकर उनके सामने रख देता। शुरू में तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि बंदर की वजह से वो बहुत सी गलतियों से बच गया है। बेगुनाह सजा से भी महफूज रहे हैं और गुनाहगारों को सजा भी नहीं मिली। और भी कई ऐसे फैसले करने में बंदर ने मदद की जो बादशाह और उसकी सल्तनत के लिए फायदा मंद थे। धीरे धीरे बादशाह अपने सभी फैसले और अहकामात सादर करने से पहले बंदर को दिखाने लगा। दरबारी भी इस अक्लमंद और पढ़े लिखे बंदर के आदी हो चुके थे, लेकिन मलका की दुश्मनी बंदर से कम नहीं हुई। वो लगातार बादशाह से कहती रहती, इस बंदर को कहीं उठवा कर फेंकवा दो, जंगल में छोड़ाओ, नहीं तो एक दिन ये आपकी सारी सल्तनत पर कब्जा कर लेगा। हमारा कोई बेटा नहीं है जो हमारी मदद कर सके, ये आपको हटाकर खुद राजगद्दी पर बैठ जाएगा। बादशाह बेगम को समझाता, बेगम अब ये मुमकिन नहीं, आप देख रही हैं ये कोई मामूली बंदर नहीं, अब तक वो हमारे लिए फायदेमंद ही साबित हुआ है। हमारी सल्तनत में इसकी वजह से बेहतरी आई है। फिर हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, वो हमारी हिफाजत करेगा। लेकिन बेगम को चैन नहीं आया। उन्होंने बंदर को मरवाने की साजिश की। बंदर के लिए जो खाना भेजा जा रहा था उसमें जहर मिलवा दिया गया और उस दिन बंदर ने खाना नहीं खाया और बादशाह को एक पर्चे पर लिख कर दिया, मुझे मरवाने की कोशिश आपको और आपके खानदान को बहुत महंगी पड़ेगी। बादशाह को जब इस साजिश और जहर के बारे में पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। नौकरों को बुलाया और डांटा और बेगम को समझाया कि आइंदा कोई ऐसी हमाकत मत करना। बेगम दिल ही दिल में जल भुन कर रह गई। बादशाह की एक ही खूबसूरत बेटी थी। बादशाह अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा चाहता था और उसे बहुत अजीज रखता था। बंदर के चर्चे उसने भी सुने थे और उसे देखने का शौक पैदा हो गया। एक दिन बंदर दरबार से निकलकर अपने महल जा रहा था। शहजादी अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होकर उसे देखने लगी। बंदर ने जब शहजादी को देखा तो रुक गया और उसे घूरने लगा। शहजादी बंदर से डरकर महल में भाग गई और उस दिन से ये होने लगा कि हर रोज जब शहजादी बन सवर कर आईना देखती तो पीछे से बंदर का चेहरा नजर आ जाता। बंदर न जाने कैसे उसके कमरे में घुसा रहता। शहजादी को डर के मारे बुखार चढ़ जाता। फिर कई दिन बंदर उसके कमरे में नहीं आया। जब शहजादी ठीक हो गई तो फिर बंदर ने आना शुरू कर दिया। उसने पर्चा लिखकर शहजादी के हाथ में थमाया और पर्चे में लिखा था कि तुम मुझसे शादी करोगी। यकीन करो मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ। शहजादी जानती थी कि ये तहजीबमंद बंदर है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, लेकिन उसका डरना भी कुदरती था। धीरे धीरे शहजादी का डर खत्म हो गया। उसे उस बंदर से हमदर्दी हो गई। वो सोचती इतना मुहज्जिब, समझदार और पढ़ा लिखा है, मेरे वालिद को इसने कई खतरों से बचा लिया है, हम पर इसके बड़े एहसान हैं और अगर अल्लाह ने इसे बंदर की सूरत दे दी है तो इसका क्या कसूर है। अब शहजादी उस बंदर से डरती नहीं थी। वो थोड़ी देर उसके कमरे में रुकता और उसे देखता और फिर चला जाता। होते होते ये बात मलका के कानों तक जा पहुंची। उसने तो सारा महल सर पर उठा लिया। बंदर को खूब भला बुरा कहा, गालियां दी और बादशाह के सामने जाकर रोना धोना किया और कहने लगी, अब तो हद ही हो गई। अब आपका वो चहीता बंदर आपकी लाडली बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। या तो उसे निकाल दो या मैं जहर खा लूंगी। मैं तो तंग आ गई हूँ। बादशाह ने शहजादी को बुलाकर पूछा, क्या बंदर तुम्हें परेशान करता है? शहजादी ने सच सच सारी बात बता दी और कहा, अब्बा जान, पहले तो वाकई मुझे इससे बहुत डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। मुझे इससे हमदर्दी होती है। पता नहीं कौन है और इस पर क्या मुसीबत पड़ी है। बादशाह को तो इत्मीनान हो गया कि शहजादी की जान को कोई खतरा नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें भी ये बात पसंद न आई कि बंदर इस तरह शहजादी के कमरे में आ जाए। उन्होंने बंदर से बात करने का फैसला कर लिया। अगले दिन बादशाह बंदर के महल में पहुंचा। बंदर बाग में चहलकदमी कर रहा था। बादशाह ने उससे कहा, देखो मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और क्या हो, लेकिन मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है, तुम्हें अपने बराबर का दर्जा दिया है।
जो शायद कोई दूसरा बादशाह अपनी सल्तनत में बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन अब तुमने मेरी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया, ये मुझे गवारा नहीं है। इससे पहले कि मैं कोई सख्त कदम उठाऊं, तुम इस हरकत से बाज आ जाओ। बंदर झट से महल में से कागज और कलम लाया और लिखने लगा। फिर उसने लिखकर बादशाह को दे दिया। उसमें लिखा था कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसे हमेशा खुश रखूंगा, उससे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। बादशाह तो हक्का बक्का रह गया। अपनी फूल सी शहजादी की शादी और इस बंदर से ये तो कभी नहीं हो सकता। उन्होंने साफ कह दिया, ऐसा मेरी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। बंदर ने बादशाह की कमर से तलवार निकाल कर तान ली और दूसरे हाथ से लिखा, अगर आपकी जिंदगी में ये मुमकिन नहीं है तो मरने के लिए तैयार हो जाइए। आपको मारकर मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा। आप मेरे मोहसिन हैं, आपने मुझ पर एहसान किया, मुझे इस महल में रखा, इसलिए मैं आपके खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता। बादशाह को अपनी मौत सामने नजर आई तो वो बोला, मैं सोचकर जवाब दूंगा। बंदर ने लिखा, जो कुछ भी है मगर वो जवाब हाँ में होना चाहिए। बादशाह बेचारा महल में वापस आ गया, बड़ा सख्त परेशान था। एक तरफ बेटी थी और दूसरी तरफ अपनी जिंदगी, क्या करता क्या ना करता। सारी रात टहलते गुजारी, लेकिन बेगम को उसने कुछ नहीं बताया। वो जानता था कि वो महल सर पर उठा लेगी, कहेगी कि तुम इसे लाए क्यों थे। सुबह हुई तो फैसला कर चुका था कि वो कभी अपनी बेटी की शादी इस बंदर से नहीं करेगा। अपनी बेटी को बंदर से ब्याने की बजाय वो अपनी जान दे देगा। कुछ नसीहतें और वसीयतें करने के लिए वो शहजादी के पास गया और उसे समझाने लगा कि कल अगर उसे कुछ हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए, अपनी माँ को कैसे संभालना है और सल्तनत के कामों को कैसे देखना है, कौन कौन वफादार लोग उसकी मदद कर सकते हैं। शहजादी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अब्बा जान, आज आप कैसी बातें कर रहे हैं। अल्लाह आपका साया मेरे सर पर हमेशा सलामत रखे। इंशाल्लाह आप 100 बरस जिएंगे और हुकूमत करेंगे। बादशाह ने शहजादी को समझाया और बोला, बेटी, वो बंदर मेरी जान के पीछे पड़ गया है। कहता है या तो तुम्हारी शादी उससे कर दूं या वो मुझे जान से मार डालेगा। मेरी जिंदगी में तो ये मुमकिन नहीं कि मैं तुम्हें उस बंदर से ब्याह डालूं। तुम्हारी माँ इसे मारने की कई तरकीबें कर चुकी है, लेकिन वो आज भी जिंदा सलामत है। वो बहुत चालाक है। मैं आज उसको साफ जवाब दे दूंगा और शायद वो फौरन ही मुझे मार डाले। तुम अपनी माँ के साथ तहखाने में छुप जाना और इस वक्त तक ना निकलना जब तक वो बंदर मायूस होकर चला न जाए। शहजादी कहने लगी, अब्बा जान, आपकी जान इतनी फालतू नहीं है। आप सिर्फ मेरे बाप ही नहीं हैं, इस सल्तनत के बादशाह भी हैं। आपकी रिया का आप पर कुछ फर्ज भी है। रिया को कौन देखेगा। आप जाकर बंदर से रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। तकदीर की होनी को कोई नहीं टाल सकता। अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो वो आपके मरने के बाद भी होकर रहेगा। बादशाह मान गया, हालांकि उसका दिल परेशान था लेकिन मजबूर था। जाकर बंदर को अपनी रजामंदी सुनाई। बंदर ने कहा, आप शादी की तैयारियां कीजिए। मलका के कान में जब ये बात पहुंची तो उसने आसमान सर पर उठा लिया। बहुत रोई धोई, जान देने की धमकियां दी, बाल नोचे, कपड़े फाड़े, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। निकाह वाले दिन बादशाह ने मलका को एक कमरे में बंद कर दिया और शादी हो गई। शहजादी रुखसत होकर बंदर के महल में चली गई। तब अम्मा जान को खोला गया। बहुत वावेला किया, रोई पीटी, लेकिन अब क्या हो सकता था। अगले दिन सुबह जब शहजादी महल में आई तो बहुत खुश थी। सब बहुत हैरान हुए। उसकी अम्मा ने उसे गले लगाकर रोने का इरादा किया, लेकिन बेटी ने कहा, अम्मा, अब रोने धोने से कोई फायदा हासिल नहीं। जो मेरी किस्मत में हो गया वो हो गया, मैं खुश हूँ। अम्मा की तो हैरत की इंतहा न रही। वो बोली, तू इस बंदर के साथ खुश है? शहजादी बोली, हाँ मैं खुश हूँ। अब रोना धोना बंद करो। शहजादी दिन में बाप के महल में रहती और शाम को अपने महल में चली जाती। खुशी और इत्मीनान उसके अंग अंग में फूट रहा था। बेटी को खुश देखकर बादशाह भी मुतमईन हो गया था, लेकिन अम्मा जान को ये बात किसी तरह हजम नहीं हो रही थी कि उनकी बेटी बंदर के साथ कैसे खुश है। एक दिन अम्मा ने छानबीन करने की ठान ली। रात को उन्होंने नुकरानी की चादर ओढ़ी और बंदर के महल की तरफ निकल गई।
عام طور پر رات کو بندر اپنے محل کا دروازہ اندر سے بند کر لیتا تھا، لیکن اتفاق سے اس دن پتہ نہیں کیسے دروازہ کھلا رہ گیا۔ اماں جان چپکے سے اندر گھس گئی۔ شہزادی کی خوابگاہ کا دروازہ بند تھا۔ اندر سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، کسی مرد کی آواز بھی تھی۔ اماں جان نے مارے تجسس کے تالے کے سوراخ سے جھانک کر اندر دیکھا۔ اندر مسہری پر شہزادی کے پاس ایک خوبصورت شہزادہ نما نوجوان بیٹھا تھا۔ دونوں ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ اماں جان نے دل میں سوچا، اچھا یہ بات ہے، تبھی تو میں کہوں میری بیٹی اتنی خوش کیسے رہتی ہے۔ پھر وہ جانے کو پلٹی تو ایک طرف بندر کی کھال دکھائی دی۔ اماں نے سوچا، جب اتنا خوبصورت جوان ہے تو یہ موٹی کھال اپنے اوپر کیوں رکھتا ہے اور بندر کیوں بنا رہتا ہے؟ اگر میں اس کھال کو جلا دوں تو یہ پھر کبھی دوبارہ بندر نہیں بن سکے گا۔ یہ سوچ کر وہ بندر کی کھال اٹھا کر محل میں لے آئی، آ کر اسے آگ لگا دی۔ ادھر کھال میں آگ لگی اور ادھر شہزادہ جلنے لگا۔ بچاؤ بچاؤ کہتا ہوا بھاگا اور غائب ہو گیا۔ حیران پریشان شہزادی محل میں پہنچی تو دیکھا کہ کھال جل رہی ہے۔ اس نے جلدی جلدی آگ بجھائی، دیکھا کہ اس کی اماں جان کی کارستانی ہے۔ ہائے اماں جان، آپ نے یہ کیا کیا؟ میرا سہاگ اجاڑ دیا، کیا دشمنی تھی آپ کو مجھ سے؟ اماں جان بولی، مجھے کیا پتا، میں نے تو سوچا کہ نہ یہ موٹی کھال رہے گی اور نہ تمہارا دولہا اسے پہنے گا۔ شہزادی کا روتے روتے برا حال ہو گیا۔ بولی، ماں آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے میری تقدیر پر چھوڑ دے، لیکن آپ کو بھی چین نہیں تھا۔ اب ٹھنڈک پڑ گئی آپ کے دل میں۔ اماں جان چور سی بن گئی، خود اپنے ہاتھ سے بیٹی کو برباد کر دیا۔ بادشاہ کو پتا چلا تو انہوں نے دور گھوڑے دوڑائے، لیکن کہیں سے بندر شہزادے کی خبر نہ آئی۔ شہزادی کی تو حالت دیکھی نہیں جاتی تھی، سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، نہ ہنستی تھی نہ بولتی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، پھر شہزادی جوگن کے کپڑے پہن کر شہزادے کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ جنگل جنگل صحرا صحرا بھٹکتے پھرتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، سب رنگ روپ ماند پڑ گیا۔ ایک دن رات کو جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی۔ اس پیڑ پر ایک چکور اور ایک چکوری بیٹھے تھے۔ چکور دراصل ایک خوشنما پرندہ ہوتا ہے جس کی چونچ اور پنجے سرخ رنگ کے، اوپر کا حصہ سیاہ اور اس پر سفید چتریاں بنی ہوتی ہیں۔ بہت خوبصورت پرندہ ہوتا ہے اور نر اور مادہ دونوں اس پیڑ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ چکوری نے چکورے سے پوچھا، کیا بات ہے چکورے، تم اتنے اداس کیوں ہو؟ چکورے نے جواب دیا، کیا بتاؤں چکوری، یہاں سے یورپ کی طرف ایک شہر ہے، میں وہاں کے شہزادے کے لیے پریشان ہوں۔ اس کے سارے جسم پر بڑے بڑے آپلے پڑے ہوئے ہیں اور نہ وہ بیچارہ سو سکتا ہے۔ سارے طبیب اور حکیم ہار گئے ہیں، کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چکوری نے پوچھا، شہزادے کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ چکوری نے کہا، کسی ظالم نے شہزادے کو جلا کر مارنے کی کوشش کی تھی، اس کی جان تو بچ گئی ہے لیکن سارا بدن بری طرح سے جل گیا۔ چکوری نے پوچھا، چکورے کیا ہمارے شہزادے کے دکھ کا کوئی علاج نہیں ہے؟ چکورے نے کہا، ایک ہی علاج ہے، اگر کوئی ہماری بیٹھے اکٹھی کر لے اور انہیں سندل کے ساتھ گھس کر 40 دن تک صبح و شام لگائے تو شہزادے کے زخم بھر جائیں گے۔ شہزادی فوراً سمجھ گئی کہ یہ اسی کے شہزادے کی بات ہے۔ چکوری چکورا تو صبح ہوتے ہی اڑ گئے اور شہزادی نے پیڑ کے نیچے پڑی ان کی ساری بیٹھیں اکٹھی کی، ایک طبیب کا بیس بدلا اور یورپ کی طرف چل پڑی۔ کچھ ہی میل دور ایک شاندار شہر نظر آیا۔ شہر بڑا خوبصورت تھا لیکن وہاں کی ہر چیز پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ لوگ خاموش اور غم زدہ اپنے اپنے کام ادا کر رہے تھے۔ شہزادی نے جس سے بھی اس کی وجہ پوچھی، یہی جواب ملا کہ ان کا شہزادہ موت کے قریب ہے، اس لیے شہر پر ماتم چھایا ہوا ہے۔ شہزادی نے بازار سے سندل خریدا، دوائیں پیسنے والی کھرل لی اور دوسرا ضرورت کا سامان خریدا اور شاہی محل میں جا پہنچی۔ پہرے دار سے کہنے لگی، بادشاہ سے کہو ہمالیہ کی پہاڑیوں سے ایک سادھو طبیب آئے ہیں، وہ شہزادے کا علاج کر سکتے ہیں۔ پہرے دار دوڑتا ہوا گیا اور بادشاہ کو خبر سنائی۔ بادشاہ تو اس حد تک پریشان ہو چکا تھا کہ جو بھی شہزادے کے علاج کرنے کا دعویٰ کرتا اسے بلا لیتا۔ انہوں نے اس طبیب کو بھی بلا لیا۔ طبیب کی شکل دیکھ کر بادشاہ کو شک ہوا کہ یہ نوجوان طبیب کیا علاج کرے گا۔ بڑے بڑے نامی گرامی طبیب یہاں ہار چکے ہیں، پھر بھی اس نے پوچھا، بھائی تم کیا کر لو گے؟ دنیا بھر کے طبیب حکیم ہار چکے ہیں،
اب تو دعاؤں کا ہی سہارا ہے۔ شہزادی بولی حضور اگر 40 دن تک شہزادہ ٹھیک نہ ہوا تو جو چور کی سزا وہ میری سزا ہوگی۔ بادشاہ فوراً راضی ہو گیا۔ شہزادی کہنے لگی کہ مجھے شہزادے کے پاس والا کمرہ چاہیے تاکہ میں دن رات ان کا علاج کر سکوں۔ بادشاہ کے حکم سے فوراً اسے کمرہ دے دیا گیا۔ جب شہزادے کے پاس پہنچی تو اس کی حالت دیکھ کر اس کا دل رونے لگا۔ اس نے بڑی مشکل سے ضبط کیا، فوراً اپنے کمرے میں جا کر سندل کے ساتھ چکورا چکوری کی پیٹھیں پیسی، پھر بہت احتیاط سے شہزادے کے جسم کے زخم صاف کیے۔ شہزادہ درد سے تڑپ رہا تھا، پھر اللہ کا نام لے کر وہ لیپ اس کے سارے جسم پر لگا دیا۔ شہزادے کے زخموں میں ٹھنڈک سی پڑ گئی۔ نہ جانے کتنے دنوں کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو وہ سجدہ شکر بجا لائے۔ انہوں نے حکم دیا طبیب کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے۔ شہزادی نے تیمارداری میں اپنے دن رات ایک کر دیے اور ہلکی طاقتور غذائیں کھلائیں۔ اس کے زخموں کو صاف کرتی، صبح شام دبا کر لیپ کر دیتی۔ ہفتہ بھر میں شہزادے کو اتنا افاقہ ہو گیا کہ وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں پر دھیان دینے کی قابل ہو گیا۔ پگڑی اور داڑھی میں اسے یہ طبیب کچھ جانا پہچانا لگا، لیکن یاد نہیں آیا کہ کہاں دیکھا تھا۔ وہ طبیب اس کے سامنے بہت کم بولتا تھا۔ مہینہ بھر میں شہزادے کے زخم پوری طرح بھر گئے، لیکن ابھی کھال کچی تھی۔ ویسے بھی چکورا چکوری نے 40 دن کے علاج کی بات کی تھی، تو شہزادی اسی طرح اس کے زخموں پر مرہم لگاتی رہی۔ شہزادہ اس کی خدمت کا دل سے متعارف تھا اور بادشاہ نے تو اس کو بہت بھاری انعام دینے کی تیاریاں کر رکھی تھی۔ لیکن ہوا کچھ یہ کہ 40ویں دن کی دوائی اس نے شہزادے کے جسم پر لگا دی، کسی سے کہے سنے بغیر محل سے نکل گئی اور سیدھی اپنے شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ ہاں، اس نے شہزادے سے اس کی انگوٹھی ضرور مانگ لی تھی، لیکن اسے یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ چلی جائے گی۔ ادھر محل میں شہزادے کے جشن صحت کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھی، لیکن طبیب کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ شہزادہ پریشان تھا اور بادشاہ حیران تھا کہ کیسا نفیس آدمی تھا، ایک پیسہ اجرت کا لیے بغیر ہی خاموشی سے چلا گیا، نہ کسی انعام کا تقاضا کیا۔ وہ یقیناً اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا جو ان کے بیٹے کو صحت اور نئی زندگی دینے آیا تھا۔ مکمل صحت یاب ہونے کے بعد شہزادے کو اپنی نئی نویلی دلہن کی یاد آئی۔ ابھی ان کی شادی کو دن ہی گزرے ہوئے تھے، یہ مصیبت آن پڑی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی اس حالت کی ذمہ دار اس کی ساس تھی، لیکن اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ ایک دن وہ اپنے والد کی اجازت لے کر شکار کے بہانے سے نکلا اور سیدھا اپنے سسرال چلا گیا۔ اس نے شاہی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے ساتھ فوج کا شکاری دستہ بھی تھا۔ نوکروں نے اسے پورے احترام کے ساتھ محل میں بٹھایا اور بادشاہ کو خبر کی۔ بادشاہ بیٹی کے غم میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا تھا۔ مہمان نے کھڑے ہو کر ان کو تعظیم دی۔ بادشاہ نے پوچھا، بیٹا تم کون ہو اور کہاں کی شہزادی ہو؟ میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ شہزادے نے ادب سے کہا، آپ بھلے مجھے نہ پہچانے، لیکن میں اپنے محسن کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں وہی بندر ہوں جس کو آپ نے اپنے برابر کا درجہ دیا تھا اور اپنی بیٹی سے میری شادی کی تھی۔ بادشاہ اس خوبصورت نوجوان شہزادے کو دیکھتا رہ گیا۔ کہاں وہ بندر اور کہاں یہ شہزادہ؟ اس نے حیرت اور خوشی سے پوچھا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ شہزادے نے کہا، میں اپنی کہانی آپ کو بعد میں سناؤں گا، اب کیا میں اپنی دلہن سے مل سکتا ہوں؟ بادشاہ نے کہا، وہ اب بھی اسی محل میں رہتی ہے جہاں تم رہتے تھے، اس نے تو دنیا ہی چھوڑ دی ہے، تم شوق سے وہاں جا سکتے ہو۔ بادشاہ کو حیران و پریشان چھوڑ کر شہزادہ سیدھا محل میں آ گیا۔ شہزادی غم کی تصویر بنی بیٹھی تھی، پھول سا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، رو رو کر آنکھوں میں سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے۔ شہزادے کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اسے یقین ہی نہیں آیا۔ شہزادے نے کہا، ہاں شہزادی، تمہاری محبت مجھے کھینچ لائی۔ تمہاری ماں نے تو مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میرا سارا جسم بڑے بڑے اوپلوں سے بھر گیا تھا، میرے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ شہزادی نے پوچھا، پھر آپ ٹھیک کیسے ہوئے؟ شہزادے نے جواب دیا کہ اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ طبیب کی شکل میں میرے پاس آیا، 40 دن میرے زخموں پر مرہم لگایا
اور میری ایسی خدمت کی کہ کوئی کسی کی نہیں کرتا۔ شہزادی نے پوچھا اچھا تب تو آپ لوگوں نے اسے بہت انعام و غرام دیا ہوگا؟ شہزادہ بولا نہیں، حیرت کی بات تو یہی ہے کہ سوائے میری ایک انگوٹھی کے اس نے کچھ نہیں لیا اور بغیر کسی کو بتایا چپ چاپ کہیں چلا گیا۔ شہزادی نے انگوٹھی دکھاتے ہوئے پوچھا کیا یہی انگوٹھی تھی؟ شہزادے نے کہا ہاں، مگر تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ شہزادی کہنے لگی وہ طبیب میں ہی تھی۔ تو پھر اس نے ساری داستان اسے کہہ ڈالی اور وہ کپڑے دکھائے جو وہ طبیب کے بھیس میں پہنتی رہی تھی۔ شہزادے کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ بولا میں خوش قسمت ہوں کہ جو مجھے تم جیسی دلہن ملی۔ ماں نے جان لینی چاہی تھی لیکن بیٹی نے جان بخش دی۔ شہزادی نے کہا جان لینا اور بخشنا تو صرف اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، انسان تو وسیلہ ہوتا ہے۔ میری ماں بھی آپ کی دشمن نہیں تھی۔ آپ کو انسان کے روپ میں دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ اگر بندر کی کھال جلا دیں تو آپ ہمیشہ انسان بنے رہیں گے۔ انہوں نے تو میرا اچھا ہی جانا تھا، غلطی آپ کی بھی تھی۔ آپ کو کم سے کم مجھے تو یہ بتا دینا چاہیے تھا کہ آپ کے بندر کے بھیس میں رہنے کے پیچھے راز کیا ہے، تو میں اس کھال کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرتی۔ شہزادے نے کہا اصل میں مجھے اس کا موقع ہی نہیں مل پایا، ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے، سوچا تھا اطمینان سے تمہیں بتاؤں گا، یہ مصیبت آ گئی۔ دراصل بڑی لمبی داستان ہے۔ شہزادی نے کہا اب بتا دیجیے۔ شہزادے نے کہنا شروع کیا یہ تو تم جان ہی گئی ہو کہ میرے والد بھی بادشاہ ہیں اور میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ شہزادگی کا زمانہ سیر و شکار اور تفریحات میں گزرتا تھا۔ تقریباً سال بھر پہلے کی بات ہے، میں اپنے مصاحبوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ جنگل میں مجھے ایک بہت ہی خوبصورت ہرن نظر آیا۔ میں نے تاک کر تیر چلایا لیکن وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے جب اس کا پیچھا کیا میں اپنے ساتھیوں سے بھی بچھڑ گیا اور بہت دور نکل آیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک چشمے کے کنارے ایک بزرگ صورت آدمی بیٹھے ہیں اور ان کے پاس ایک 10-12 سال کا لڑکا لیٹا ہوا تھا جس کی ٹانگ میں سے خون بہ رہا ہے، اور وہ بزرگ لڑکے کے زخم کو دھوتے جا رہے تھے اور رو رو کر اس شخص کو بددعا دیتے جا رہے تھے جس نے یہ تیر مارا تھا۔ میری شکل دیکھتے ہی غصے سے بولے آدمی ہو یا بندر، تمیز تہذیب تو تمہیں چھو کر ہی نہیں گیا۔ تو یہ ان کے کہنے کی دیر تھی کہ میں بندر میں بدل گیا۔ انہوں نے کہا جا اور جنگل جنگل بھٹکتا پھر، کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا تجھے۔ ان کی بددعا سے اور اپنی حالت سے اتنا میں پریشان ہوا، ان کے پاؤں پکڑ لیے اور رو رو کر میری حالت دیکھ کر اس لڑکے کو میرے اوپر ترس آ گیا۔ اس نے بزرگ سے کہا دادا جان، جب انسان اپنی غلطی مان لے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، یہ بھی شرمندہ ہے، اسے معاف کر دیجئے اور دوبارہ انسان بنا دیجئے۔ لڑکے نے جب زیادہ اصرار کیا تو بزرگ بولے دیکھ اس سے سیکھ کہ تو نے اس کو زخمی کیا اور یہ تیری سفارش کر رہا ہے۔ خیر میں اپنی بددعا تو واپس نہیں لے سکتا لیکن کم کر سکتا ہوں، سال بھر تو بندر ہی رہے گا۔ جب کوئی لڑکی تم سے ہمدردی کرتے ہوئے شادی پر تیار ہو جائے گی تو تب اپنی اصلی صورت میں تم واپس آ جاؤ گے۔ اگر سال گزرنے سے پہلے تیری شادی ہو گئی تو صرف اپنی ہمدرد بیوی کے سامنے انسان کی شکل میں آ سکو گے۔ لاچار ہو کر میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اپنے گھر لوٹ نہیں سکتا تھا۔ 6 ماہ تک جنگلوں میں بھٹکتا رہا۔ پھر ایک دن تمہارے والد وہاں سیر کرنے کے لیے آئے، انہوں نے مجھ پر احسان کیا، مجھے اپنے ساتھ لے آئے، میری ہر فرمائش پوری کی۔ تمہیں مجھ سے ہمدردی پیدا ہوئی اور اپنے باپ کی جان بچانے کے لیے تم نے مجھ سے شادی کر لی۔ باقی کا حال تمہیں معلوم ہے۔ جب تمہاری ماں نے میری کھال میں آگ لگائی تھی تو اس بددعا کی مدت پوری ہونے میں کچھ ہی دن بچے تھے۔ ابھی شہزادہ یہ کہانی سنا ہی رہا تھا کہ بادشاہ اور ان کی بیگم بھی وہاں آ گئے۔ بیگم یعنی ملکہ نے شہزادے سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور بادشاہ نے کہا شہزادے ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، اب تم ہی ہمارے بیٹے ہو تو یہ ملکیت تم سنبھالو۔ شہزادے نے کہا ابھی تو مجھے دلہن کو لے کر اپنے ملک جانا ہے، وہاں میرے والدین میرا انتظار کر رہے ہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا ہاتھ بٹانے آتا رہوں گا۔ بادشاہ نے دھوم دھام سے بیٹی کو رخصت کیا اور دونوں خاندان خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستو، یہ خوبصورت کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ آج کی کہانی اچھی لگی تو اس کہانی کو لائک ضرور کیجیے گا اور مزید ایسی ہی کہانیاں سننے کے لیے
ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔ شکریہ۔